دو چند یہاں پر باتیں ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کہہ کر کے ہم آگے گزرتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے کیا جملہ کہا؟ آج ہماری عید کی رات ہے یا نہیں مسلمانوں؟ کیوں؟ لوگ ابھی بھی سوال کریں گے یہ کیا ہے آج کی رات، یہ سنی لوگ جاگتے ہیں، مسجدوں کو روشن کرتے ہیں، تمہیں کیا لینا دینا؟ ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بلندی پر خوشیاں مناتے ہیں۔ تمہارے گھر میں کوئی چور بیٹا پیدا ہو تو تم برتھ ڈے میں پتہ نہیں کتنے دھوم دھڑاکے کرتے ہو، ہاں پتہ بھی نہیں ہو کہ بیٹا بڑھ کر کے کیا بننے والا ہے، چور بنے گا کہ ڈاکو بنے گا، تمہیں خبر بھی نہیں، لیکن بچوں کے پیدا ہونے پر تو الگ خوشیاں ہیں۔ اور یہ کائنات کے وہ آقا و مولا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پورے غریبوں پر رحمت بنا کر بھیجا ہو، اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نشانی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اسی لیے میں نے شروعات میں یہ کہا کہ جب کبھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بھی معراج کی بات آئے، وہ ہم سنیوں کے لیے خوشیوں کی رات ہے۔ ہاں، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 20 رمضان المبارکہ کے دن مکہ فتح کر کے عطا کیا گیا کہ نہیں؟ فتح مکہ کی تاریخ ہے، مکہ فتح ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے باپ کو کسی جگہ اہم نوکری لگ جائے، آپ کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اپنے بڑوں کی کوئی بھی اچھی بات، آپ کے گھر میں خوشیوں کا ماحول ہو جاتا ہے۔ ارے بیٹا کہیں بڑے پوسٹ پر آ گیا تو آپ کو خوشیاں ہیں۔ آپ کا کوئی خاندانی رشتہ دار کسی مہم پر گیا اور کامیاب ہو گیا تو خاندان والے خوشیاں مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ یہ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبارک و تعالیٰ نے 20 رمضان کو فتح مکہ عطا کیا۔ میرے آقا کی خوشی کا دن تھا تو امت کی خوشی ہے یا نہیں؟ 17 رمضان المبارکہ کو بدر میں اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح عطا کی، تو میرے آقا کی یہ فتح پوری امت کی فتح ہے یا نہیں؟ جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی کوئی نشانی اللہ نے عظمت اور رفعت اور بلندی عطا کی، وہ سنیوں کی خوشی کا دن ہے۔ معراج کی رات، یہ 26واں رجب جو آج گزرا اور 27ویں شب شروع ہوئی، تمام محدثین نے بیان کیا ہے آج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے اٹھا کر حرم کعبہ میں اور حرم کعبہ سے مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر کرایا، اور یہ نہ اگلوں میں کسی کو ملا نہ آگے کبھی کسی کو مل سکتا ہے۔ یہ ایک خصوصیت میرے آقا کو عطا کی گئی، تو جس رات میرے آقا کو یہ معراج عطا ہوئی، جہاں میرے آقا کی معراج ہے، ہم سنیوں کی معراج ہے، ہم سنیوں کی خوشی کا دن ہے۔ بلندیاں ہماری بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے غلاموں کی بلندیاں ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پاک کو جو آپ تلاوت سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، سبحان الذی اسرا، سمجھ رہے؟ یہاں کچھ چیزیں جو ہے شروع میں بتانا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ گمراہ فرقے یہ چال لے کر کے آتے ہیں، ارے ہم معراج کے سفر کا انکار نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور خواب میں اللہ نے یہ سب دکھا دیا ہے، خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب دکھا دیا۔ اور ایک فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے رسول اللہ کی روح کو یہ معراج کرائی، سفر کرائی، حضور جسم کے ساتھ وہیں تھے۔ یہ کیا باتیں ہوئی؟ یہ سب جو چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری عقل مان جائے، ہاں روح کا سفر تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ قرآن میں جو کہا گیا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پہلے میں لفظ سے ثابت کر دوں، قرآن کے الفاظ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بعبدہ، عبد کا لفظ آیا ہے قرآن میں، عبد کا سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات۔ یہ تو سب کا ماننا ہے کہ عبد سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات۔ اور عبد عربی میں روح کو نہیں کہتے، جسم کے مالک کو کہتے ہیں۔ عبد بندہ کس کو کہتے ہیں؟ روح اور جسم دونوں ہو، اور قرآن نے کہا ہے اپنے بندہ خاص کو۔ دوسری دلیل میں آپ سے کہتا ہوں، میں سویا تھا،
پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، روایتیں بتاتی ہیں مکہ کے کفار و مشرکین نے جب یہ واقعہ معراج سنا تو انہوں نے قبول نہیں کیا، انکار کیا ہے، کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ انکار کیا کہ نہیں کیا؟ یہ سب مشہور ہے۔ ابو جہل پارٹی پوری انکار کر گئی، یہ سارے لوگ انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ سنیے آپ، وہ عقل والے لوگ تھے کہ نہیں؟ ارے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے کہ نہیں؟ وہ تو سمجھ سکتے تھے، انسانی عقل و شعور رکھتے تھے۔ میں اگر ابھی آپ سے کہوں، کل رات میں سویا تھا اور امریکہ گیا، وہاں سے پھر یو کے گیا، پھر نیوزی لینڈ گیا، پھر وہاں سے ممبئی آ گیا، رات کو خواب میں یہاں وہاں گیا، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے خواب میں کوئی آدمی کہیں پر بھی جا کے آ جائے، یہ تو نہیں کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے۔ ارے خواب کی بات کہاں، آپ یہ نہیں کہیں گے خواب دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا یہ تو تم کو پتا، لیکن اگر گئے تھے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ خواب میں آدمی آسمانوں پہ بھی جاتا ہے، نیچے بھی جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ خواب میں جانے کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ نہیں ایک رات میں اتنا سفر کر کے واپس آ گیا، تو آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو یہی تھے، جسم یہی تھا، کیسے جا کر کے آئے؟ تو مکہ والوں نے جو انکار کیا، حضور اگر یہ بتا رہے ہوتے کہ میری روح نے سفر کیا یا میں خواب میں سفر کر کے آیا، تو مکہ والے انکار کبھی نہیں کرتے، مکہ والے انکار نہیں کرتے، خواب کی بات تو مان لیتے، لیکن مکہ والوں کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا خود بیان کر رہے تھے کہ میں جسم کے ساتھ گیا تھا۔ ہاں، میرے آقا خود بیان کر رہے تھے کہ میں جسم کے ساتھ گیا تھا۔ اگر حضور خواب بیان کر رہے ہوتے تو مکہ والے کیوں انکار کرتے؟ ان کا انکار کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا نے روح کی سفر کا واقعہ نہیں بیان کیا، جسم کے سفر کا واقعہ بیان کیا۔ اسی لیے عام زبان میں، حالانکہ یہ دلائل کی روشنی میں نہیں کہتا، عام زبان میں، ہم بچپن میں تھے تو بہت چھوٹی چھوٹی کتابوں میں ہم کو جب پڑھاتے تھے تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ لمبا واقعہ جو سنتے ہیں اس کو ہم 5 لفظوں میں تمہیں سمجھا دیتے ہیں۔ بہت چھوٹی، بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، چھوٹے سے معراج کا لفظ تمہیں پوری معراج کرا دیتا ہے۔ عربی پڑھنے والے لوگ ہوں، اردو پڑھے ہوئے ہوں یا قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں تو سمجھ جائیں گے۔ معراج میں 5 لفظ ہیں، میم، عین، را، الف، جیم، یہی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ معراج جہاں پر بھی لکھا ہوگا آپ دیکھ لینا، اس کو پڑھ لینا، 5 ہی حرف ہیں معراج، میم، عین، را، الف، جیم۔ ہمارے استاد بتاتے تھے کہ یہ لفظ ہی تمہیں پوری معراج بتا دیتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا معراج کا میم بتاتا ہے محمد کو معراج ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کا میم کیا بتاتا ہے؟ محمد کو معراج ہوئی۔ اور عین بتاتا ہے عرش پر گئے تھے۔ اور معراج کا تیسرا حرف ہے را، را بتاتا ہے رات کو گئے تھے۔ اور چوتھا حرف ہے الف، یہ بتاتا ہے اللہ کے پاس گئے تھے۔ اور 5واں حرف ہے جیم، یہ بتاتا ہے جسم کے ساتھ گئے تھے۔ معراج کے 5 حروف میم، عین، را، الف، جیم، یہ عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم بتاتے ہیں۔ میم بتاتا ہے محمد کو معراج ہوئی، عین بتاتا ہے عرش پر گئے تھے، را بتاتی ہے رات کو گئے تھے، الف بتاتا ہے اللہ کے پاس گئے تھے، اور جیم بتاتا ہے جسم کے ساتھ گئے تھے۔ یہ مانو میرے عزیزو، سنی اگر ہو تو یہ یقین رکھنا کہ میرے آقا کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی تھی۔ یہ جو ڈھکوسلے آتے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا کہ حضور خواب میں گئے تھے، روح پس کے ساتھ گئے تھے، نہیں، ماننا کہ میرے آقا جسم کے ساتھ گئے تھے۔ اگر وہ پوچھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو پھر جواب یہی کہنا، اگر تجھے اور مجھے سمجھ میں آ جاتا تو حضور کا معجزہ کہاں سے ہوتا؟ اگر سب سمجھ میں آ جاتا، لوگ کہتے ہیں سائنس کے حساب سے سمجھائیں، سائنس بھی نہیں سمجھ سکتی معجزے کو، سائنس کا بھی ادراک وہاں تک نہیں ہے۔ اگر سائنس بھی سمجھ سکتی تو پھر معجزے کی خصوصیت نہیں رہ جاتی۔ معجزہ وہ ہے
جو دنیا میں اس کے مقابل میں کوئی نہیں کر سکتا، صرف نبی کر سکتا ہے۔ سائنس نبی نہیں ہے، ہاں سائنس سمجھنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پہلے تو یہ بھی انکار کرتے تھے کہ اتنا تیز سفر نہیں ہو سکتا، لیکن اب تو سفر اتنا تیز ہوتا گیا کہ اب انسانوں کی عقل میں باتیں آنے لگ گئیں کہ ہاں یہ بھی پاسبل ہے، یہ بھی پاسبل ہے۔ پہلے اگر بولتے پچھلے دور میں 200 سال پہلے کہ میں ہندوستان میں بیٹھ کر کے برطانیہ میں بات کر رہا ہوں اپنے رشتہ داروں سے، تو لوگ کہتے تھے کہ پاگل ہو گیا ہے، یہاں سے وہاں کیسے بات کر سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں کوئی تعجب کی بات نہیں، بات کیا دیکھ بھی سکتا ہے ویڈیو کال کر کے، یہ کوئی امپاسبل نہیں رہ گیا۔ زمانے کے ارتقاء، سائنس کی جدید ترقیات تمہیں سمجھانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، لیکن وہ معجزہ نہیں ہے اور نہ ہی معجزے کے برابری کر سکتی ہیں۔ بعض لوگ حضور کے اس سفر معراج کو سائنس کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی غلط۔ ہمارے نبی پاک کے معجزے کو سمجھانے کے لیے ہمیں سائنس کی محتاجی نہیں ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تو سر جھکا لو اور تسلیم کر لو، اور نہیں ماننا ہے تو تمہیں زبردستی تھوڑی نہ ہے۔ لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ماننا ہے تو آؤ، نہیں ماننا ہے تو جاؤ۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تمہیں جھکا کر کے منوایا جائے گا۔ تم کو اگر ماننا ہے، یہی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات۔ اب میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کی مسجدیں آج اندھیری اندھیری ہیں، بات تو چھوڑو، ایتھیسٹ جو ہیں، جو نان مسلم ہیں، ان کا تو چھوڑو، بہت سے وہ ہیں جو مسجد زرار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اپنے نبی کے ذکر سے بیچارے بد نصیب ہیں، ان کو تو چوں چرا میں ہے، ابھی بہت سارے سوال جواب میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ ان سے میں کہتا ہوں کیسے سمجھ میں آئے گا معجزہ یہ معراج کا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ سمجھ میں آیا؟ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ سمجھ میں آیا؟ حضور نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، یہ سمجھ میں آیا؟ حضور نے کنکریوں سے کلمہ پڑھایا، یہ سمجھ میں آیا؟ یہ وہ سارے کام ہیں جو معجزہ کہلاتے ہیں، اور معجزہ عام انسانوں کی عقل میں نہیں آتا۔ تو جب یہ ساری باتیں نہیں سمجھ میں آئیں تو معراج کا سفر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اسی لیے یہ پورے معراج کا سفر تمہارے ایمان کا بھی امتحان ہے، تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ قیامت تک یہ بیان ہوتا رہے گا، ایسا نہیں کہ پہلی بار آپ معراج کا واقعہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا ہر سال آپ سنتے آئے ہیں اور سنتے بھی رہیں گے، اور اس واقعے میں کوئی بھی پرانی بات یعنی پرانا پن نہیں آئے گا۔ جتنی بار سنیں گے ہر بار لذت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ یہ دین اسلام ہے، پرانا نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کلمہ کبھی پرانا ہوا ہے؟ تو پرانا، لیکن لگتا نہیں پرانا۔ اتنے سارے لوگ کبھی آ کر امام صاحب سے یہ کہتے ہیں روز آپ نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کچھ نیا پڑھو؟ نہیں کہتے، سب وہی سنتے ہیں، ہر نماز میں سنتے ہیں۔ کیوں؟ یہ پرانا نہیں ہوتا، اللہ کا کلام ہے، جتنی بار سنو گے لذت بڑھتی جائے گی۔ وہ دنیا کے ڈھکوسلے گانے ہیں جن کا ایک سیزن ہوتا ہے، اس کے بعد ختم، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نئے ڈائلاگز آئیں گے، فلمیں آئیں گی، گانے آئیں گے، چند دن ان کی خوب دھوم دھام لوگ اپنی زبانوں پر جلا رہے ہوں گے، لیکن ایک جنریشن بھی ختم نہیں ہوتی کہ وہ گانے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو جاننے والا بھی اور ان کو یاد رکھنے والا بھی نہیں رہتا۔ لیکن قرآن کریم بھی یہ معجزہ ہے، میرے نبی کے تذکرے بھی ایسے معجزے ہیں، ہر آنے والا بچہ اس کو یاد بھی کرتا ہے اور سناتا بھی رہتا ہے، اور پرانا کبھی نہیں لگتا۔ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ایک کہانی آپ 2-3 بار سنو تو آپ کو اکتا ہٹائے گی۔ انسان کی طبیعت میں ایک کہانی اگر بار بار سنے گا تو اس کو مزہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ لیکن حسین اعظم کے کربلا کے واقعات ہر سال سنو، ارے صرف مزہ نہیں، آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کربلا کے واقعات جب جب سنتے ہیں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، غم آ جاتا ہے۔ کیوں؟ حسین کا تذکرہ بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے۔ یہ جتنی بھی ترقی کرتے جاؤ، دنیا جتنی بھی آگے بڑھ جائے، لیکن رسول اللہ کا تذکرہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ یہ ہر دور کے رسول ہیں، ہر زمانے کے نبی ہیں۔
آج بھی اگر ہو سکتا ہے آپ نے بچپن سے سنا ہوگا, اگر ایک بار میں میرے نبی کے حسن کی بات کروں تو سب مچل جائیں گے. لیکن ایسا نہیں کہ نیا ہے, یہ سنا ضرور ہے آپ نے, لیکن پھر میں اگر کہوں تو مچل جائیں گے. ہوتا کیوں ہے؟ انسان کی طبیعت میں روز دال چاول بھی کھانا پسند نہیں کرتا, روز گوشت کھانا بھی پسند نہیں کرتا, ایک کپڑے پر بھی روز نہیں رہتا, اس کو ہر دن نیا چاہیے. لیکن میرے نبی کی بات ایسی ہے کہ بندہ یہی کہے گا وہی سناؤ جو صحابہ سناتے تھے, نیا الگ سے مت لاؤ, وہی سناؤ جو نبی کے صحابہ کہتے تھے. ابھی میں آپ کو کہوں, سعدی شیرازی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور رسول اللہ کے صحابی حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. عربی شعر ہے, آج بھی یاد ہے, لوگ جھومتے ہیں. کیا کہا تھا حسان بن ثابت نے میرے نبی کو دیکھ کر؟ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. توجہ, حسان بن ثابت کو کوئی یہ کہہ سکتا تھا ارے حسان تم نے نہیں دیکھا, ہوگا کوئی اور خوبصورت؟ حسان بن ثابت نے کیا کہا اپنے شعر میں؟ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. تو کوئی یہ کہتا حسان بن ثابت تم تو مکہ میں رہتے ہو, مدینے میں آ گئے, اتنا ہی تو تمہارا علاقہ ہے, تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا, ہو سکتا ہے ان سے زیادہ حسن والا کوئی اور ہو. حسان بن ثابت نے دوسرے ہی شعر میں کہہ دیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, نہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں, میری آنکھوں نے نہیں دیکھا, اتنا ہی نہیں کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. آپ ایسے عیبوں سے بے عیبوں سے اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا کیا جیسے کہ آپ کی مرضی و منشا ہے. اسی کو بریلی کے امام نے یوں کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہاں کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے. حضور دنیا کے سارے پھول کانٹوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, خار کہتے ہیں کانٹا. جو بھی پھول ہے خوبصورت تو ہوتا ہے لیکن کانٹے ہوتے ہیں ساتھ میں, لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارا پھول وہ ہے, یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں.